اقوام متحدہ نے میانمار میں بسنے والے روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میانمار کی شمالی ریاست رخائن کی 40% سے زیادہ آبادی روہنگیا کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ خراب حالات کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے، جہاں اب تک تقریباً 5 لاکھ کے قریب روہنگیا پناہ اختیار کر چکے ہیں۔ میانمار میں ہمارے نامہ نگار جونا فشر نے تشدد سے بچ کر بھاگنے والے کچھ روہنگیا افراد سے بات کی۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نفرت اور ہراساں کر کے انہیں میانمار سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا۔ کئی سو روہنگیا بس تھوڑا بہت سامان اور ظلم و ستم کی داستانیں لیے بنگلہ دیش پہنچے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں میانمار کی فوجی کارروائی روہنگیا کمیونٹی کے لیے قیامت ثابت ہوئی ہے۔ برما کی آرمی نے ہمارے کئی گھر جلا ڈالے، کچھ آدمیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا اور کچھ کو ذبح کر ڈالا۔ ہم سخت غم کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھروں اور مسجد کو آگ لگا دی۔ میرے 2 بیٹے لاپتہ ہیں، وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ان روہنگیا مسلمانوں کو شاید کوئی بھی وہاں یاد نہ کرے۔ یہ لوگ کئی نسلوں سے میانمار میں رہائش پذیر رہے ہیں، لیکن انہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کہا جاتا ہے۔ برما کی آرمی نہیں چاہتی کہ ہم وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو وہ شمالی رخائن ریاست میں کر رہی ہے، اس لیے صحافیوں اور فلاحی اداروں کے کارکنان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں منظر عام پر آ ہی جاتی ہیں۔ ہم نے ڈارجی زار نامی روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر ایک نظر ڈالی۔ یہ ویڈیو کچھ روہنگیا لوگوں نے بنائی۔ یہ لوگ اب کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ 12 نومبر کو ملیٹنٹس کی تلاش میں فوجی ان کے گاؤں میں گھسے اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ آسمان پر ہیلی کاپٹر نظر آئے اور فوجیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ روہنگیا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی ہلاک ہوئے، مگر کوئی بھی ہمیں مرنے والوں کی تعداد نہیں بتا سکا۔ خطرہ ٹلنے پر جب یہ لوگ واپس گئے تو انہیں ہلاک ہونے والے اپنے ساتھیوں کی لاشیں ملی۔ یہ گولیوں سے نہیں مرے، یہ تو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک دن بعد یہ جلی ہوئی لاشیں ملی، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق فوجیوں نے 25 روہنگیا حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کیا، کیونکہ وہ لاٹھیوں اور چاقوؤں کے ساتھ فوجیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے کارکنان نے ڈارجی زار کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کا تجزیہ کیا۔ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد 265 گھر تباہ کیے گئے۔ حکومت کے مطابق روہنگیا خود ہی اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب سے 1 سال پہلے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی، جب امن کا نوبیل انعام جیتنے والی آنگ سان سو چی تاریخی الیکشن جیتی تھیں۔ مگر آنگ سان سو چی اصولوں کی بنیاد پر نہیں، آرمی کے ساتھ اشتراک کے بعد اقتدار میں آئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان سے مایوس ہیں کیونکہ وہ فوج کے خلاف الزامات کی تحقیق کا حکم دینے سے انکار کرتی رہی ہیں۔ میری طرح آپ کو اور دنیا کے باقی لوگوں کو ایک ہی بات کا خدشہ ہے کہ حالات ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہولناک ہیں، لیکن اگر قابل اعتماد تحقیق نہ کی گئی تو ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ شمالی رخائن ریاست میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے اسے سرکشی کے خلاف غیر ذمہ دارانہ کوشش کہیں یا کچھ لوگوں کے مطابق نسل کشی۔ ایک بات واضح ہے کہ روہنگیا مسلسل سخت تکلیف میں ہیں۔